سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی میرے مرشد ہے عطار، 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 انشاءاللہ ان کے صدقے، انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 12، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے۔ میرا نام محمد بابر شہزاد عطاری ہے، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی ضیاء کوٹ سیالکوٹ میں لیکچرار ہوں۔ اب ان کی طرف سے کوئی ہو نا یار، کوئی کہ میں آیا 12 ماہ کے لیے بس اچھا آسٹریلیا جا رہے ہیں پی ایچ ڈی کے لیے، اچھا 12 ماہ کے بعد بھی تو ہو سکتا ہے، جیسے درس نظامی کرنے والے بھی تو عہد طالب علم میں 12 ماہ تعداد ہے جو کرتی ہے خوش نصیب، ان میں بھی ہو سکتا ہوں۔ آپ نے بھی تو طالب علم تھے جو 12 ماہ سفر کیا، وہ کر رہے ہیں، دور حدیث والے کر چکے، آپ بھی کر چکے۔ یہ طلب آئے جو ابھی تک انہوں نے درس نظامی نہیں کیا پورا، 12 ماہ سفر کر لیے۔ کچھ مسائل ہیں، آپ دعا فرمائیں حل ہو جائیں تو۔ ایک شعر سنا دوں مسائل پر، پھر دوسرے کی باری۔ مسائل زیست کے جتنے بھی تھے پیچیدہ پیچیدہ، زیست مانے زندگی، زندگی کے جتنے بھی مسائل تھے الجھے ہوئے پیچیدہ پیچیدہ۔ مسائل زیست کے جتنے بھی تھے پیچیدہ پیچیدہ، نبی کے عشق نے حل کر دیے پوشیدہ پوشیدہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب تو 25 ماہ ہو جانے چاہیے۔ جہاں بھی یعنی کہ آسٹریلیا یا جہاں بھی جانا ہے، یعنی کہ مدنی کام کرنے کی نیت ہے، اب دعا فرمائیں کہ جہاں بھی جائیں اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لے لے، دعوت دین و ایمان کی حفاظت کرے، آمین۔ ہمارے علاقے میں سے قرآن پاک میں سے مسجدوں کے اندر اور گھروں کے اندر قرآن پاک ہیں، ان میں سے بال نکل رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نا بال ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے اور زلفوں کے ہیں،
اور ان کو جو نا پانی کے اندر رکھ کے ان کو پی لو اور شفا ہو جائے گی. اس کا جواب فرمائیں. یہ پرانی افواہیں ہیں، بچپن سے ہم سنتے ہیں. نہیں، غلط ہے، یہ غلط ہے. 10-15 دن ہو گئے ہیں پہلے ملتان کی بات. یہ پہلی بار نہیں چلی، افواہ چلتی رہتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بال قرآن کریم سے کیسے نکلیں گے؟ یہ ہوتے ہیں ان کے کہ جو خود تلاوت کر رہا ہے بال جڑ جاتا ہے تو اس میں آ جاتا ہے، پھر وہ نکالتے ہیں تو نکلتا ہے. تو اس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک نہیں کہہ سکتے، غلط فہمی ہے. یہ میرے اور میرے والدین کے لیے دعا یغفر اللہ لنا ولکم ولکما بغیر حساب. پیارے مرشد کریم، آپ کا رسالہ قیامت کا امتحان کے صفحہ نمبر 32 پر پڑوسیوں کے حقوق لکھے ہیں. اس میں حق کے جوار، حق کے مسلم اور حق کے قرابت، تو ان تینوں حق کی کچھ وضاحت فرما دیجیے. حق کے جوار کا حق، پڑوس کا حق، اور حق کے مسلمان کا حق، اور حق کے قرابت یہ رشتہ دار کا حق، رشتہ داری کا حق. پیارے مرشدی، آپ سے یہ عرض ہے کہ بعض اوقات ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن نہیں چھوٹ پاتے. کچھ گناہ ہوتے ہیں ایک بار توبہ کر لیتے ہیں چھوٹ جاتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں ہم کرنا بھی نہیں چاہتے، بار بار توبہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہوتے رہتے ہیں. اس کا کوئی علاج ارشاد فرما دیں. بس علاج یہی ہے کہ گناہ کی ہلاکت خیزیوں پر نظر رکھے کہ چھوٹا گناہ بھی اگر جہنم میں ڈال دے گا تو بہت بری حالت ہوگی. کہ ایک چنگاری بھی کافی ہے بہت بڑے گوڈاؤن کو پھونک دینے میں. پیٹرول پمپ وغیرہ میں لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ. گودام میں اگر جلتی سگریٹ ڈال دی تو آگ لگ سکتی ہے. تو چھوٹا گناہ بھی اگر جہنم میں پہنچانے والا بن گیا تو پھر عذاب تو اللہ کا کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا. ہر گناہ سے توبہ کرتے رہیں، اس کے نقصانات کا مطالعہ کریں، مدنی کام کرتے رہیں گے، بیانات فرماتے رہیں گے، درس دیتے رہیں گے تو اپنی بیٹری بھی چارج ہوتی رہے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ اپنا سالانہ اجتماع میں ملتان شریف میں آپ نے یہ ترغیب دلائی تھی کہ ہر 12 ماہ میں 1 ماہ کا سفر کرتے رہیں ہر اسلامی میں. تو الحمدللہ میرا پہلا ہی سال تھا اور پہلا ہی اجتماع تھا وہ، تو وہیں پر الحمدللہ بیعت کا سلسلہ بھی ہوا. تو آپ کے فیض سے الحمدللہ آج کم و بیش 12 سال ہو گیا مدنی ماحول میں. تو الحمدللہ اب تک جو ہر مہینے کا مدنی قافلہ وہ جاری ہے الحمدللہ. 3 دن کے مدنی قافلے تو میرے ذہن میں بھی نہیں ہے. ایسا بھی ہوا کہ 1 ماہ میں 2 3 بار بھی سفر ہوا الحمدللہ. تو پتہ لگا تھا کہ آپ کی خوشی اس میں بہت زیادہ ہے. تو الحمدللہ اس کام کو اپنانے کی کوشش کی ہے. آپ دعا فرمائیں اللہ مزید کامیابی عطا فرمائے اور اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. چل مدینہ کی کوئی دعا عطا فرما دے. اللہ چل مدینہ کی سعادت ہم سبھی کو نصیب فرمائے. اپا مرشد میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے. میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے. میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے. میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے. کعبہ
مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری کب آئے گی میری باری قادری میں قادری تیرا کرم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے ہاں ایک منقبت پڑھی جاتی ہے، اگر آپ اس میں تبدیلی فرما دیں۔ ٹھیک ہے بھائی، جو تبدیلی کرو، لیکن کسی کے اشعار کسی کے کلام میں بے لگام میں کہاں دخل دوں گا یار۔ میں نے کب کہا ہے کہ مجھے تو ایک بار کسی نے، بہت پرانی بات ہے، منجیب شاعر نے، وہ اس کے فن کے حساب سے بہترین ہوگی منقبت دی لکھ کر۔ اب منقبت کیا، میں یہ حجو کرنا بھی حجو کی توہین ہے، میں ایسا ہوں۔ اب منقبت اس کے بیچارے نے عقید میں لکھ کر دی، فریم کرا کے دیا بڑے مان سے۔ اب مانے نہیں مانے، گھر آ کر میں نے اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ جتنی بھی میری شان بے شان میں یہ پڑھی جا رہی ہے، سب پر میری طرف سے پابندی ہے۔ اب ایک مصرے کی بات کرتے ہیں اور بولو، فکر ہی مت کرو یار، میری طرف سے نہ یہ رائج ہوئے ہیں نہ میں نے یہ لکھے ہیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ ہمارا مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو ہم اپنی اصلاح کی کوشش کیسے کریں؟ اور ہم اجتماعات میں جاتے ہیں یا درس و بیان وغیرہ سنتے ہیں تو ہم اس میں نیت تو کر لیتے ہیں، لیکن نیت کرنے کے بعد جب ہم وہاں سے چلے آتے ہیں تو ہماری نیت خراب ہو جاتی ہے، نیت بن نہیں پاتی۔ تو ہم ایسا کیا کریں کہ ہم اس نیت میں استقامت نصیب ہو جائے؟ آپ دعا کی مغفرت فرما دیں بھائی صاحب۔ مدنی کام کرتے رہے تو انشاءاللہ عادی بنیں گے، مطالعہ کریں گے، بیان کریں گے، اور صرف اور صرف عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں۔ کسی ایک سے دوستی کر کے کندھے میں ہاتھ رکھ کے چلتے رہیں گے تو پھر تھوڑا شاید اسلام میں دشواری ہوگی۔ سب کے ساتھ رہیں گے، درس دیں گے، مدنی دورہ فرماتے رہیں گے، مدنی قافلے میں جدول کے مطابق ہر مہینے 3 دن ہے سفر فرماتے رہیں گے، تو انشاءاللہ عمل کا بھی جذبہ بڑھتا رہے گا، عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس کے لئے دعا بھی کرتے رہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ظہر کی جمعۃ المبارک کی جو نماز پڑھتے ہیں، اس میں جمعے کی سنتوں کی نیت کریں گے یا ظہر کی نیت کریں گے؟ سنتوں میں یہ کہ صرف سنتیں کہیں تو کافی ہے کہ میں سنت رسول 4 رکعت سنت مصطفیٰ ادا کر رہا ہوں، 4 رکعت سنتیں ادا کر رہا ہوں، کافی ہے یہ کہنا۔ جمعہ ظہر کہنا شرط نہیں ہے۔ آپ میں سے ہے کوئی ہفتہ وار اجتماع میں جس نے 12 ماہ میں جس کا ہفتہ وار اجتماع چھوٹا نہ ہو؟ ملتان والے جو آئے ہیں، یہ سہروردی، فاروقی، کابینات، اگر اور ان میں سے ایسے ہوں جنہوں نے رات اعتکاف بھی کیا ہو، پوری رات رکنا وہاں، ایسا کوئی جس نے اجتماع بھی شرکت کی ہو اور رات اعتکاف بھی کی ہو؟ ایک ہی ہاتھ اٹھائے۔
آپ کا اعتکاف بھی ہے اور یہ بھی ہے، آپ کا بھی کتنے عرصے سے؟ 12 سال سے۔ 12 سال سے ہم رکتے ہیں، 4 سال سے۔ اور آپ کا کتنے عرصے سے بھائی؟ یہ کون ہے؟ قفل مدینہ والے ہیں یار، کارڈ بھی لگا رکھا ہے۔ 5 سال سے۔ سبحان اللہ۔ چلو یہ راتیں رکتے ہیں جو جی بابا 5 سال 12 سال ان کو تسبیحاں دے، ارے واہ، ہاتھ میں رکھے اور پڑھتے بھی رہے درود شریف۔ یہ صرف یہ جو 6 بجے ٹرین اور یہ جو نعرے لگا رہے ہیں نا، یہ ان کا ہے، باقی سہوائیوں کا فی الحال نہیں ہے۔ آپ ان کو بھی دے دیں۔ ماشاء اللہ، مرحبا۔ یہ 3 اسلام ہے بابا بس۔ آپ کے کتنے؟ 12 ماہ سے اعتکاف سمیت، رات اعتکاف، رمضان کے اعتکاف سمیت۔ نیت کر لیں آج انشاءاللہ پیر صاحب کی بارگاہ میں کہ 26 فیضان مدینہ بابا یہ مختلف مراکز سے آئے ہیں، تو اگر ہمارے سب نیت کر لیں تو ہمارے فیضان مدینہ آباد ہو جائیں گے۔ نہیں، بنانے کے ساتھ آباد کرنا بہت ضروری ہے۔ رات اعتکاف، ہفتہ وار اجتماع، کون کون؟ ان سب کو دعا عطا فرما دے انشاءاللہ۔ یہ ہم ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کریں گے اور رات اعتکاف بھی کریں گے۔ یہ جامعۃ المدینہ والوں کو بھی دعاؤں سے نواز دیں۔ سبحان اللہ۔ رات پوری جی انشاءاللہ، جہاں ہفتہ وار اجتماع میں حاضری ہو وہیں پوری رات رکنا ہے، فجر پڑھنی ہے، اشراق چاش پڑھنی ہے، پھر صلاۃ و سلام کے بعد ختم ہوتا ہے اجتماع۔ یہ ساری رات رکنے کی جو نیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے پہلے موت نہ دے جب تک یہ مدینہ اور مدینے والے کی زیارت نہ کر دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 11 جو ہے اس میں پردے میں پردے کا ذکر ہے اور پیٹ کا کفل مدینہ لگانے کا ذکر ہے اور مٹی کے برتن استعمال کرنے کا ذکر ہے، تو یہ پردے میں پردے سے کیا مراد ہے اور یہ پیٹ کا کفل مدینہ لگاتے ہیں اس سے کیا مراد ہے، اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے برتن استعمال فرمائے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ پردے میں پردہ یہ ہے کہ جیسے کہ پاجامہ تو پہنا ہوا ہے تو یوں پردہ تو ہے، لیکن جب بیٹھیں یا ایسے خاص موقع پر مزید ایک چادر اس پہ ڈال لیں، اس طرح لیٹیں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیں۔ یہ اس لیے یہ پردے کی ترغیب ہے۔ کرتا لمبا ہے تو اس سے بھی پردہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ اپنے چادر سے بھی ہو سکتا ہے۔ چادر اجرک سے ہونا مشکل ہے، اجرک کے آج کل یہ پٹے نما ملتی ہے، میرے پاس تو تھی نہیں، صحیح بھائی سے لی تو وہ پٹا تھا، چوڑا ہی کام ہوتی ہے یار۔ میں اس خیال میں تھا کہ اجرک اگر چل پڑے گی نا یہ جلدی چلے گی، وہ یہ چٹپٹی ہے، خوبصورت ہے، سندھی بھی مزید خوش ہوں گے، قریب آئیں گے۔ اور مگر یہ اتنی پردے، میں نے کہا اس بہانے پردے میں پردے کی تحریک کو تھوڑا فائدہ ملے گا، لیکن یہ تو مفلر کی طرح ہے، بڑی سائزوں کی آتی ہیں، پیسے بڑے ہوں گے اس کے۔ ہاں یہ بڑی سائز کی اجرک لینی چاہیے، بڑی ماشاءاللہ۔ ہاں بلوچ پنجاب میں بھی ہے یہ، رحیم یار خان طرف، جی یوں یہ طبقے ہماری طرف ان کو کچھ ہمدردی پیدا ہوگی، شاید ہم سے محبت پیدا ہو۔ یہ ٹھکا ٹک، یہ میں سمجھ گیا، میں نے پہننا ہے، دکانیں کھلنی ہے، ان کی روزی کھلے گی، میرے ذہن میں نیت تھی کہ یار اپنے یہ بھی اپنے ہی ہے نا دکانداری، اجرک آپ دیں گے مجھے آپ کو تحفہ دینا چاہیے تو کوئی ایسا سمجھ نہیں ہے کیا دوں میں آپ کو، یہ بھی لیجئے اور آپ کو تسبیح بھی دیتا ہوں۔ یہ اجرک کے عوض نہیں ہے، ویسے میرے ذہن میں آتا تھا میں کچھ دوں تحفہ۔ اچھا ماشاء اللہ، سندھی مانو، اللہ آپ کو جزاک خیر دے، قبل تو جزاک اللہ خیر۔ اچھا ایک تو وہ پردے پردہ ہوا،
दूसरा पेट का कुफले मदीना, यानी भूख से कम खाना। भूख से कम में भी लोग शायद नहीं समझते होंगे, इसलिए अब मैं कहता हूँ ख्वाहिश से कम खाना। अभी खाने को दिल कर रहा है कि हाथ रोक लिया, हमने इसको कुफले मदीना रख। और बगैर भूख के ना खाए, इसके अपने फवायद हैं, लेकिन ये ख्वाहिश हो हाथ रोक ले, ये पेट का कुफले मदीना। और मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास मिट्टी के बर्तन थे। ये आला हज़रत ने लिखा काठ के बर्तन और इस तरह मिट्टी के बर्तन थे। और एक रिवायत है कि मिट्टी के बर्तन में आपने पानी पिया, ये रिवायत है। अब पानी पिया, इस रिवायत से ये नहीं कह सकते कि पानी पीते थे, पिया। जितना है उतना ही बोलना चाहिए। घर से आ रहा था मदनी काफले के लिए, तो सब घर वाले कह रहे थे कि दुआ करना, दुआ करवाना वापस से। सब कह रहे थे, सब कह रहे थे, कुछ कह रहे थे। अब तकरीबन सब कह रहे थे। अब तकरीबन का इजाफा हुआ ना। अब गौर कर लो, घर के अफराद कितने हैं, उनमें से आपको कितनों ने कहा? ये सब कहने के लिए मैं आपको मदनी फूल देने लगा था। सब नहीं बोलते, घर के छोटे बच्चे होते हैं, इनको कहाँ सुध होती है बोलने की। मॉडर्न जो नौजवान होते हैं वहाँ कहाँ बोलते हैं कि दुआ करवाना, ये बोलते हैं बड़े बूढ़े। माँ बोलेगी, दादी बोलेगी, नाना जान होंगे तो वो बोलेंगे। आमतौर पे ये माएँ होती है ना, ये बोलती होंगी कि दुआ करवाना, या अब्बू बोलते होंगे जब मजहबी रुझान होगा तो इसलिए लफ्ज सब नहीं बोलना चाहिए, ये समझाना मकसूद था। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस या सर्टिफिकेशंस आजकल जो रुझान बढ़ रहा है इसको करने के लिए, तो इसमें हम नीयत क्या रखें कि हम मतलब दुनियावी भी आप पढ़ सकें और साथ में दीन में भी मतलब हमें कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा मिले, तो सवाब का मतलब इसमें क्या नीयत की जा सकती है? सर मसला बेटा ये है कि पहले तो फ़र्ज उलूम, जिनमें सबसे पहले अकाइद, और फिर साथ में वो ज़रूरत के उलूम। नमाज फ़र्ज हो गई तो इसके मसाइल ज़रूरत के सीखना फ़र्ज। रोज़े फ़र्ज हुए तो रोज़ों के, निकाह करना चाहता तो निकाह और तलाक के, और साथ में किनाए, तिजारत करना चाहता तो तिजारत के, इस तरह के यानी कि अपनी ज़रूरत के मसाइल सीखना, ये है फ़र्ज। फ़र्ज़ आइन है, हर फ़र्द पर अपने अपने हिसाब से ये फ़र्ज़ है। अब ये इल्म तो दाऊद इस्लामी ने समझो कि ये भी एक अल्फाज दिए कि फ़र्ज़ उलूम, वरना कब किसने सुना था फ़र्ज़ उलूम क्या होता है, या फ़र्ज़ उलूम भी कोई इस्तिलाह ये भी पता नहीं था। तो ये तो सीखना नहीं है। फिर नमाज पढ़ना आती नहीं है। अब सिर्फ दुनियावी उलूम सीखता है बंदा, और दुनिया पाने के लिए सीखता है, नौकरी अच्छी मिल जाए, कारोबार या जो भी हो, मेरे दुनियादारी अच्छी हो, रिश्ता अच्छा मिल जाए, वगैरह वगैरह। तो अब इसमें बेटे क्या नियत करे, कैसे करे? जब इस तरह के मतलब हाँ, फ़र्ज़ उलूम देखिए, फ़र्ज़ उलूम से फारिग है, हस्ब ज़रूरत फ़र्ज़ उलूम जानता है। अब अगर कोई दुनियावी इल्म, मसलन अंग्रेज़ी, कंप्यूटर चलाना वगैरह, ये अगर सीखता है तो मुबाह है, जायज़ है। मुबाह माने जायज़, ना सवाब ना गुनाह, मुबाह। अब मुबाह अच्छी नीयत से कार्य सवाब हो जाएगा। मसलन अंग्रेज़ी इसलिए सीखी ताकि मतलब जो सिर्फ अंग्रेज़ी जानते हैं उनको नेकी की दावत दूंगा, या मैं किसी फुला इदारे में, अब तो जिस भी इदारे में जाओ अंग्रेज़ी के बगैर तो नौकरी मिलनी दायरे का मुश्किल है, तो मैं हलाल रोज़ी इसके ज़रिए हासिल करके माँ बाप की खिदमत करूँगा, बाल बच्चों की खिदमत करूँगा वगैरह, ये इस तरह की अच्छी नीयतें हो सकती हैं। लेकिन पहले फ़र्ज़ उलूम आर फर्स्ट,
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے. مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی